اسلامک ویڈیوز اور بیانات دیکھنے کے لیے اسلامک ویڈیوز آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ اسی موضوع سے ملتا جلتا آج کا بھی عنوان ہے، اتفاق سے نئے عیسوی سال کا آغاز ہوا ہے۔ ویسے تو مسلمانوں کا سال وہ اسلامی سال ہے جس کا آغاز وہ محرم کے مہینے سے ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں عموماً جو تاریخ چلتی ہے وہ عیسوی سال کے مطابق چلتی ہے، جس کا آغاز وہ جنوری کے مہینے سے ہوتا ہے۔ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ عمومی طور پر ہماری اکثریت بھی غیر مسلموں کا قائل ہوتے ہوئے نئے سال کو جنوری سے ہی وہ شروع کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا سال بھی وہ جنوری ہے، حالانکہ مسلمانوں کا سال وہ محرم سے شروع ہوتا ہے۔ لیکن چلیے اس حوالے سے انشاءاللہ چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں۔ سامعین محترم، ہر زندہ قوم اس کی کچھ خاص تاریخیں ہوتی ہیں، کچھ خاص سال ہوتے ہیں کہ جو ان کی پہچان بن جاتے ہیں اور جن کو وہ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ اسلام سے قبل بھی جو مذاہب تھے ان میں بھی سالوں کا آغاز وہ کسی نہ کسی واقعے کے ساتھ جڑا ہوتا تھا۔ مثلاً عیسائیوں کا نئے سال کا آغاز وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد سے شروع ہوتا ہے، اور یہودی وہ نئے سال کا آغاز اس کو وہ بیت المقدس کی ویرانی کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ جب وہ ویران ہوا۔ اسی طرح مشرکین مکہ فیل والے سال کو اپنا وہ سال سمجھتے تھے، اس کا حساب کتاب سے چلتے تھے، اور اسلامی سال کا جو آغاز ہے وہ ہجرت سے ہوتا ہے، یعنی یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے اس تاریخ سے اس سال کا وہ آغاز ہوا۔ سامعین محترم، سال کے اختتام پر اور اسی طرح سال کے آغاز پر خوشیاں منائی جاتی ہیں، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہمارا ایک سال گزر گیا ہے اور اب ہم نے نئے سال کا آغاز کر لیا ہے۔ اس حوالے سے مختلف قسم کی تقریبات بھی کی جاتی ہیں، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم بڑے کامیاب اور کامران ہو گئے ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے اور قرآن پاک سے اس حوالے سے رہنمائی لی جائے تو اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب ہمیں یہ بتاتی ہے کہ زمانہ اور وقت خواہ اس کا تعلق ماضی سے ہو، خواہ اس کا تعلق حال سے ہو، یا خواہ اس کا تعلق مستقبل سے ہو، اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قرآن پاک میں قسم اٹھا کے ارشاد فرمایا ہے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، کہ قسم ہے اس وقت کی، اس سال کی کہ جس کی تم خوشیاں مناتے ہو، جس کو اپنے لیے بڑا مبارک سمجھتے ہو، قسم ہے اس وقت کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان وہ یقیناً نقصان میں ہے۔ عربی زبان میں انا کا معنی شک دور کرنے کے لیے آتا ہے، لفی کے میں جو لام ہے یہ تاکید کے لیے آتا ہے کہ یقینی طور پر اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں کہ جتنے بھی انسان اس کائنات میں آباد ہیں وہ سارے کے سارے نقصان میں ہیں، وہ نقصان میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، لیکن اس نقصان سے بچے ہوئے کون سے لوگ ہیں؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔
اس نقصان سے وہ بچے ہوئے ہیں، اور یہ زمانہ انہی کے لیے مبارک ہے، یہ وقت انہی کے لیے اچھا وقت ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا کی ہے۔ اور ایمان کے بعد صرف یہی نہیں کہ وہ ایمان قبول کر لینے پہ فخر محسوس کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے، نہیں، بلکہ ایمان لانے کے بعد وہ نیک اعمال کرتے ہیں، اور یہی نہیں کہ صرف خود ہی نیک اعمال کرتے ہیں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور اس حق کی نصیحت وہ دوسروں کو بھی کرتے ہیں، اس خیر کی تعلیم وہ دوسروں کو بھی دیتے ہیں، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور پھر اس حق کو پہنچاتے ہوئے اللہ کے راستے میں اگر انہیں کوئی تکلیف یا مصیبت پہنچتی ہے تو اس پر وہ صبر بھی کرتے ہیں، صبر کی تلقین بھی کرتے ہیں۔ سامعین محترم، یاد رکھ لیجئے کہ ایمان کی حیثیت وہ ایک بیج جیسی ہے، بیج جتنا توانا اور تندرست ہوگا اس پر اگنے والا پودا اور درخت بھی اتنا توانا اور تندرست ہوگا، بیج جتنا کمزور ہوگا اس پر کھڑے ہونے والا پودا اور درخت وہ بھی اتنا ہی کمزور ہوگا۔ ایمان کی بنیاد وہ عمارت کے نیچے لگنے والی اینٹوں کی طرح ہے کہ بنیاد جتنی کمزور ہوگی اس پر کھڑی ہونے والی عمارت وہ بھی اتنی کمزور ہوگی، اور بنیاد جتنی مضبوط ہوگی اس پر کھڑی ہونے والی عمارت وہ بھی اتنی مضبوط ہوگی۔ بین اسی طرح ایمان جتنا مضبوط ہوگا تو اس کے نتیجے میں جو بھی نیک عمل کیا جائے گا وہ اتنا ہی خلوص کے ساتھ کیا جائے گا، وہ اتنا ہی اچھا کیا جائے گا، وہ اتنا ہی محنت کے ساتھ کیا جائے گا، اور ایمان جتنا کمزور ہوگا اتنا ہی کمزور عمل کیا جائے گا، اتنا ہی کمزور عمل کیا جائے گا، اتنی ہی عمل کو اہمیت نہیں دی جائے گی۔ کمزور ایمان کی نشانی ہے نا بندہ اپنے مالک سے دور ہو جاتا ہے، کمزور ایمان کی نشانی ہے نا اذان سننے کے بعد بندہ مسجد میں نہیں آتا، کمزور ایمان کی نشانی ہے نا کہ چند ٹکوں کی خاطر بندہ دوسرے انسان کو وہ بے عزت اور رسوا کر کے رکھ دیتا ہے۔ کمزور ایمان کی نشانی ہے اپنے بھائیوں کے حقوق مارے جاتے ہیں، کمزور ایمان کی نشانی ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ وہ دوریاں اختیار کی جاتی، یہ کمزور ایمان کی نشانی ہے۔ ایمان مضبوط ہو تو بندہ وہ ایسا عمل نہیں کرتا کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سامنے آتی ہو، وہ اپنے نفس کا پجاری نہیں بنتا، وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا۔ یہ اپنے نفس کی بات ماننا، ایک طرف بندے کی انا آ جائے، ایک طرف اس کی میں آ جائے اور دوسری طرف اللہ کا حکم آ جائے، تو بندہ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اپنی انا اور اپنی میں کی بات مانے تو سمجھ لیے وہ بھی شرک کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے مقابلے میں لے آیا ہے نا۔ وہ جو غیر اللہ کو سجدے کرتے تھے کیوں ان کو مشرک کہا جاتا تھا؟ کہ وہ اللہ کی نہیں مانتے تھے، وہ ان معبودوں کی مانتے تھے، ان کو اللہ کا برابر سمجھتے تھے، اللہ کے مقابلے میں لے آتے تھے۔ ذرا اپنی سوچ کو وسعت دیتے ہوئے سوچئے کہ اگر بندہ اپنی انا اور اپنی میں کو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں لے آئے اور اپنی میں اور اپنی انا کی بات مانے تو کیا یہ بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں ہے؟ اللہ کہتا ہے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو جوڑو، ان کے ساتھ تعلقات قائم کرو۔ اللہ کے رسول نے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، وہ تم سے کٹیں پھر بھی تم ان کے ساتھ جڑو۔ ہم کہیں نہیں جناب، ہم نے تو ان کے قریب نہیں ہونا، انہوں نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، ہماری یہ ایک تلفی کی ہے، نہیں جناب میں نے تو ملنا ہی نہیں ہے ان سے، میں نے تو بولنا ہی نہیں ہے ان سے۔ ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، دوسری طرف ہماری اپنی انا ہے، تو پھر اگر اپنی انا کی بات ماننی ہے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی بات تو وہ پس سے پشت چلی گئی نا۔ تو اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ اس نقصان اور خسارے سے بچے ہوئے ہیں۔ سامعین محترم، جب نئے سال کا آغاز ہوتا ہے
تو لوگ نئی پلاننگ کرتے ہیں، نئی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ اسی طرح جو اچھی کمپنیاں ہوتی ہیں، جو اچھا کاروبار کرنے والے ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے نئے سال کے نئے اہداف طے کرتے ہیں۔ وہ پچھلے سال کی خامیوں کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے کاروبار میں جو ترقی نہیں ہوئی، اس کی وجہ کیا بنی، وہ کون کون سی خامیاں تھیں، ان خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور نئے اہداف طے کرتے ہیں۔ بہن، اسی طرح ہم میں سے بھی بعض افراد وہ یہ دیکھتے ہیں کہ پچھلے سال ہماری کون سی کمیاں اور کوتاہیاں رہیں اور نئے سال کی پلاننگ کی جاتی ہے۔ تو سامعین محترم، ایک بندہ مومن کو بھی نئے سال کی وہ پلاننگ اور منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ اسے دیکھنا چاہیے کہ پچھلے سال اگر میں نماز نہیں پڑھتا تھا یا نمازوں میں کوتاہی تھی، تو اس سال سے میں نے نمازوں کی پابندی شروع کر دینی ہے۔ پچھلے سال میرا اخلاق اگر اچھا نہیں تھا، میں بد زبان تھا، میں غیبت کرتا تھا، لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کرتا تھا، تو اس سال سے میں نے اپنے رویے میں تبدیلی لانی ہے۔ میں نے اپنی زبان پر بھی کنٹرول کرنا ہے، میں نے جھوٹ سے بھی بچنا ہے، میں نے کسی کی غیبت بھی نہیں کرنی ہے۔ میں نے رشتہ داروں کے ساتھ اگر پچھلے سال اچھا سلوک نہیں کیا، میں ان سے کٹا رہا، تو میں نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بحال کرنا ہے، اور میں نے اللہ کے رسول کے اس فرمان کو اپنے سامنے رکھنا ہے کہ اللہ اس کی روزی میں اور اللہ اس کی عمر میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے۔ میں نے اللہ کے رسول کے اس فرمان کو اس سال سامنے رکھنا ہے۔ میں نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، میں نے ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ اس سال میں نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ جو ہمیں نعمتیں عطا فرماتے ہیں، یہ 3 قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک وہ نعمتیں کہ جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے، جن سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، اور جن پر اللہ تعالیٰ کا ہم شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں گھر دیا، سر چھپانے کی جگہ دی، ہم اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں اور اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں گھر دیا، یا اللہ تو نے ہمیں روزگار دیا، یا اللہ ہمیں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا، یا اللہ تیرا اس نعمت پر شکر ہے۔ اور دوسری قسم کی وہ نعمتیں ہوتی ہیں کہ جن نعمتوں کے حصول کے لیے ہم محنت اور کوشش کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں کہ وہ نعمتیں ہمیں حاصل ہو جائیں۔ اور تیسری قسم نعمتوں کی وہ ہوتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا تو کی ہوتی ہیں، لیکن نہ ہم اس کی قدر کرتے ہیں اور نہ ان کو اہمیت دیتے ہیں۔ اللہ نے وہ نعمتیں جو ہمیں دی ہوتی ہیں، ہم ان کی قدر نہیں کرتے اور نہ ان کو اہمیت دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں لوگ عموماً وہ دھوکے میں رہتے ہیں، ایک صحت اور ایک فراغت۔ یہ صحت اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، آپ ماشاءاللہ تندرست اور سلامت یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ صحت کی قدر معلوم کرنی ہو تو کبھی کبھار وہ اسپتال میں چلے جایا کریں، وہاں پر جا کے مریضوں کو دیکھا کریں کہ وہ کیسے تڑپ رہے ہوتے ہیں، کیسے وہ جگراتا برداشت کر رہے ہوتے ہیں، کیسے وہ صحت کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار چلے جایا کریں اسپتال میں، آپ کو قدر ہو اس نعمت کی کہ جس کو ہم کو یہ اہمیت نہیں دیتے۔ ہماری زبان سے کبھی یہ الفاظ نہیں نکلے یا اللہ تو نے ہمیں صحت تندرستی دی، تیرا شکر ہے، باقی نعمتوں پہ کرتے رہتے ہیں، صحت کی قدر نہیں کرتے۔ اور یہ تو ویسے بھی مریض کی عیادت کرنا اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ صبح کے وقت کسی مریض کی عیادت کرتا ہے تو شام تک فرشتے اس کی بخشش کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی شام کے وقت کسی مریض کی عیادت کرتا ہے تو صبح تک فرشتے اس کی بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ سامعین محترم، ضروری نہیں ہے کہ آپ 1000-2000 کا فروٹ ہی لے کے جائیں، آپ خالی ہاتھ بھی چلے جائیں اور جا کے مریض کو اگر دلاسا دے دینا
کہ اللہ تمہیں سے دے گا، تم نے گھبرانا نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کس جانے کو وہ ساری زندگی یاد رکھے کہ فلاں میرا رشتہ دار، فلاں میرا دوست یا فلاں میرا جاننے والا آیا تھا اور اس نے میری عیادت کی تھی۔ اور پتہ ہے ہمارے خاندانوں میں تو اس بات پہ بھی ناراضگیاں بن جاتی ہیں کہ میں بیمار ہوا تو فلانا مجھے پوچھنے نہیں آیا۔ اس ناراضگی سے چلیں بچنے کے لیے بھی۔ اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سمجھتے ہوئے مریض کی عادت کیجیے۔ اس والے سے آپ کے سامنے ایک واقعہ بھی ایک دفعہ رکھا تھا کہ ہمارے دوست وہ یوکے میں وہاں ایک مسجد میں خطیب ہیں، بیان کرتے ہیں کہ میں جمعہ پڑھاتا تھا تو میں نے چند جمعوں سے دیکھا کہ ایک بوڑھا انگریز وہ آ کے کنارے پہ کرسی پہ بیٹھ جاتا۔ ایک جمعہ، دو جمعہ گزرے، تیسرے جمعے میں نے کہا کہ میں ذرا پتہ تو کروں یہ کون ہے۔ تو کہتے ہیں جمعے کے بعد میں ان سے ملا، میں نے ان سے پوچھا کہ جناب آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا اس مسجد میں، آپ کا نام کیا ہے؟ تو وہ بوڑھا انگریز کہنے لگا کہ میرا نام برکت علی ہے۔ کہتے ہیں میں اور بڑا حیران ہوا کہ نام بھی اس کا مسلمانوں والا، اس نے اپنا نام رکھا ہوا ہے۔ تو پوچھا جی جناب کیسے آپ مسلمان ہوئے؟ تو اس نے بتایا کہ میرا جو ہمسایہ تھا نا اس کا نام تھا برکت علی، وہ میرے گھر آتا اکثر میرے بچوں کے لیے پھل لے کر، میرے لیے پھول لے کر، لیکن میں اس کے ساتھ نفرت کا اظہار کرتا، اس کے پھل اور اس کے پھول اٹھا کے باہر پھینک دیتا۔ ایک دفعہ وہ آیا، دو دفعہ آیا، میرا یہی رویہ اس کے ساتھ رہا۔ کہنے لگا کہ پھر میں بیمار ہو گیا، ایک دفعہ میں اتنا شدید بیمار ہوا کہ میں اسپتال میں داخل ہو گیا۔ چند دن تو میرے گھر والے میری عیادت کرنے کے لیے آتے رہے، لیکن پھر انہوں نے آنا چھوڑ دیا۔ تو ایک دن ایسے ہوا کہ وہی برکت علی میرے لیے پھولوں کا گلدستہ لے کر میرے پاس آیا، اور میں نے جیسے ہی اس کو دیکھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ آیا میرے پاس، اس نے میری عیادت کی، اور میں نے اس سے کہا کہ دیکھو اس سے پہلے تم میرے پاس کئی دفعہ آئے ہو، میں نے تو تمہارے ساتھ نفرت کا اظہار کیا ہے، تم پھر پھول لے کے میرے پاس آ گئے ہو۔ تو برکت علی مجھ سے کہنے لگا کہ میں اپنے نبی کی سنت پوری کرنے کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں، میرے نبی کی یہ تعلیم ہے، میرے نبی نے مجھے یہ اخلاق سکھایا ہے کہ جو تمہارے ساتھ نفرت کرے تم نے اس کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا ہے۔ میں یہ پھول اس لیے تمہارے پاس لے کے آیا ہوں۔ کہتے ہیں جیسے اس نے یہ بات کہی، میں نے اسی وقت کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا دو، اور میں نے اس کا نام، وہ اپنا نام رکھ لیا، اور اس لیے اب میرا نام برکت علی ہے۔ ٹھیک ہے جناب، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ ہم بیماروں کی عیادت کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ سامعین محترم یاد رکھیے کہ یہ زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ یہ سورہ حشر کی آیات نمبر 18 اور 19 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ ہر شخص دیکھے، اے ایمان والو، شروع میں اللہ نے ذکر کیا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ کل کے لیے، غدین کا مطلب ہوتا ہے عربی میں کل۔ کیا مطلب؟ اگر دنیا یہ آج ہے نا تو قیامت وہ کل ہے۔ جس طرح آج کے بعد کل قریب ہے نا، بینی اسی طرح مرنے کے بعد دنیا کے ساتھ قیامت بالکل ساتھ میں ہے۔ آج کا دن گزر ہے نا، کل دور تو نہیں ہے نا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ کل کی طرح ہے، یعنی تمہارا جیسے آج کل کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اسی طرح تمہاری زندگی کے ساتھ تمہاری موت جڑی ہوئی ہے۔ ہر شخص دیکھے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ ہمارے یہاں سمجھدار بندہ کون سا ہوتا ہے؟ کسے سمجھدار کہتے ہیں؟ کہ جو اپنے آنے والے وقت کے لیے بچت کرتا ہے۔ 100 روپیہ کماتا ہے نا تو 60 خرچ کرتا ہے اور 40 بچا لیتا ہے، یا 70 خرچ کرتا ہے اور 30 بچا لیتا ہے۔ پوچھا جائے جناب یہ کیوں بچا رہے ہیں؟ جناب میں یہ آنے والے وقت کے لیے بچا رہا ہوں کہ آنے والے وقت میں یہ مجھے فائدہ دیں گے۔ اور جو بندہ 100 کمائے اور 100 ہی خرچ کر دے، کیا کہیں گے؟ بڑا بیوقوف ہے جناب، کوئی بچاندہ ہی نہیں پیا، یہ تو بچت ہی کو نہیں کرتا پیا، کل یہ کرے دا، کل نو تے روے دا۔ بہن اسی طرح اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کہ تم آخرت کے لیے، اپنی آنے والی کل کے لیے تم کیا اکٹھا کر رہے ہو۔
آگے کے لیے کیا تم بھیج رہے ہو، آنے والے وقت کے لیے تم آگے کیا بھیج رہے ہو۔ اور ساتھ ہی آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر دوبارہ اللہ تقویٰ کا حکم دے رہے ہیں کہ دیکھو پہلے بھی اللہ نے تقویٰ کا حکم دیا شروع میں، اللہ پھر تقویٰ کا حکم دے رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سے ڈرتے ہوئے نیک اعمال کرتے رہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے 60 سال تک کی زندگی دی، اس کے لیے اللہ کے ہاں کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ 60 سال دی عمر دیتی، بندہ کہ مجھے پتہ ہی کو نہیں لگا، مجھے اللہ کی معرفت ہی حاصل نہیں ہوئی، میں تو جناب کچھ کر نہیں سکا، تو اللہ کے نزدیک اسے کوئی اس کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور ساتھ پھر آگے دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ کو بھلا دیا۔ بندہ دنیا میں اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اللہ کو بھول جانا کیا ہے؟ کہ بندہ نیک اعمال نہیں کرتا، بندہ اپنے مالک کو یاد نہیں کرتا، بندہ اپنے مالک کا ذکر نہیں کرتا، بندہ دنیا کی محبت میں اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَأَنسَاهُمُ اللَّهُ، اللہ نے ان کو اپنے آپ سے بھلا دیا۔ ایسے لوگوں کو اپنی آخرت کی کوئی فکر نہیں رہتی، کوئی فکر نہیں رہتی۔ اور ساتھ میں آخر میں پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ فاسق ہیں۔ سامعین محترم، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انصاری آیا اور اس نے آ کے آپ کو سلام کیا اور آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین مومن کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ مومن کہ جس کا اخلاق اچھا ہے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عقل مند کون سا ہے؟ ساڑھے عقل مند کیڑا ہوتا ہے جڑا چوکھی بچت کر لے، چوکھا کمال ہے، انہوں عقل مند کہنے نا۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ فرمایا عقل مند وہ ہے کہ جو اپنی موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے عمل کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، عقل مند کون سا ہے؟ جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے عمل کرتا ہے۔ ایمانداری سے بتائیں کہ ہم میں سے ہر کوئی کتنا کوئی موت کو روزانہ یاد کرتا ہے؟ وہ پچھلے جمعے پہ بات رکھی تھی نا کہ جو اللہ سے ملاقات کی خواہش رکھتا ہے نا، اللہ بھی اس سے ملاقات کی خواہش رکھتا ہے، اور جو اللہ کو بلا دیتا ہے اللہ بھی اس کو بلا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس سال میں ہمیں پلاننگ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اس سال کو ہم پہلے سال سے بہتر گزاریں گے اور اپنے اعمال میں تبدیلی لائیں گے، اپنے رویے میں تبدیلی لائیں گے، اپنے اخلاق کو بہتر کریں گے اور عقل مند بنتے ہوئے اپنی موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرتے ہوئے موت کے بعد والی زندگی کے لیے عمل کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔